ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سر ٹرانسمیشن۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رزق حلال کو کیسے کمایا جائے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو جانچتے ہوئے، جن کو پرکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے رزق کمایا ہے یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور وہ کون سے پیمانے ہیں کہ جن کو ناپتے ہوئے اور جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم حلال رزق کما رہے ہیں۔ اور یقیناً بڑے سعادت والے لوگ ہیں وہ جو آج کے دور کے اندر بھی اپنی اولاد کو رزق حلال کھلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم ان خوش نصیب بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آپ سب کو بھی رزق حلال عطا فرمائے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مانگنے میں جو ہے سستی اور کاہلی ہے کہ ہم اللہ سے رزق حلال نہیں مانگتے۔ جس طرح علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ رزق تو لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہم ذرائع جو ہیں وہ کیا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ بات بھی آگے لے کے جائیں گے، لیکن توفیق صاحب موجود ہیں۔ توفیق صاحب بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے قلوب کو منور فرمائیے۔ فتح سرکار بسانے کے لیے ہے دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے۔ پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ واہ جناب،
بات کمال کر دی. بے شک ہمارا تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہے. ناظرین کرام بات کر رہے تھے ہم رزق حلال کمانے کی. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو حرام مال بندہ کما لیتا ہے اس کے انسان کی زندگی پر میرا خیال کچھ اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. پھر ہم گلہ کرتے ہیں, ہم وظائف پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی, دکان نہیں چل رہی, گھر کے اندر وہ خیر و برکت نہیں ہے, نحوست ہے. کیا اس حوالے سے بھی کوئی میرے رہنمائی ناظرین کرنی چاہیے؟ بہت ضروری ہے اس بات پہ غور کرنا کہ رزق حرام کے اثرات کیا ہوتے ہیں. آپ نے لفظ استعمال کیا نا, کچھ اثرات ہوتے ہیں. جی, اس میں کچھ اثرات نہیں ہوتے, اس میں بہت کچھ اثرات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں کا حصہ حرام رزق بنے اور اس کے اثرات نہ. اللہ. اور اس کے اثرات جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے, اس کے اثرات کئی پہلوؤں سے ہیں. جی, انسان کی اپنی ذات پہ بھی اور معاشرے پہ بھی. صحیح. یہ وہ عمل ہے رزق حرام, وہ عمل ہے کہ جو بچے دیتا ہے, بقول بابا جی اشفاق صاحب کے, کہ رزق حرام کبھی بھی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا. مثال کے طور پر ایک مسلمان کا مطمع نظر اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد جنت کا حصول ہے. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن يدخل الجنت جسد, ایسا جسم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا, نبت من سحت, کہ جو حرام کمائی سے پلا. اللہ اکبر. جو حرام کمائی سے جو جسم بڑا پھولا ہے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو جنت کے لیے تو فل سٹاپ حرام کمائی نے پہلے ہی لگا دی. بے شک. دوسرے نمبر پر آپ دیکھیے, آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ پھر علماء سے وظائف پوچھتے ہیں, جی ہمارے لیے یہ دعا کر دیں. ہم تو دن رات دعائیں کرتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال رہنمائی فرمائی. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال غبار آلود ہیں, جی, اور مد یدئی بیت اللہ کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے دعائیں کرتا ہے, یا رب یا رب, ومطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام ہے, ومشربہ حرام, اس کا پینا حرام ہے, وملبسہ حرام, جو لباس پہن رکھا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے, وغذی بالحرام, اور جو غذا کھا کر بلا پڑا ہے یہاں تک پہنچا ہے وہ حرام ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اللہ اکبر. بیت اللہ میں ہم جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے, بے شک. اولیاء کے مزاروں پر جاتے ہیں مرادیں پوری کروانے کے لیے, اللہ سے مانگنے کے لیے. جی, کیسے مرادیں پوری ہوں؟ جو بنیاد ہے یعنی یہاں پر لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے, پلاٹوں پر قبضے کیے اور ناجائز منافع خوری کی, لاکھوں کروڑوں کمائے اور عمرے پہ چلے گئے, حج پہ چلے گئے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. وہ عمرہ کیسے مقبول ہو, وہ حج کیسے مقبول ہو, وہ سات پھیرے کیسے مقبول ہوں؟ ایسے شخص پر تو اللہ تعالیٰ وہاں پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کہ تو آیا کس منہ سے ہے میرے پاس. اللہ اکبر. یعنی تیسرا اثر یہ ہوا انسان کی اپنی ذات کے اوپر, اس کی دعائیں غیر مقبول ہو گئی. بے شک. اور پھر دیکھیے بہت بڑی کسوٹی قرآن نے بیان کی ہے. مولانا نے بڑی خوبصورت آیت سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ. رزق طیب, رزق حلال اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے. بے شک. کسوٹی ہے. آپ نے بھی بات کی نا, کسوٹی کیا ہے, پیمانہ کیا ہے ہمارے پاس, کہ پتہ چلے کہ ہمارا عمل اچھا ہے یا برا ہے. بالکل صحیح بات. یا یوں کہ اس کو ہم ذرا اس کے برعکس دیکھ لیں, کیسے پتہ چلے کہ میری غذا اور یا میرا رزق حلال ہے یا حرام ہے. اگر انسان کو تو پتہ ہوتا ہے نا میری کمائی کی کیفیت کیا ہے, وہ بہت سے اعمال کر رہا ہے اور رزق کا جو ذریعہ ہے وہ حرام ہے, تو اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرے اعمال مقبول نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ممکن نہیں ہے کہ رزق حرام ہو اور عمل مقبول ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ممکن نہیں. عمل کی مقبولیت کے لیے بنیادی شرط حلال رزق کا ہونا. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, ابھی ذہن میں آیا. جی, دیکھیے ہم بات کر رہے تھے قومیں کیسے بگڑتی ہیں, کیسے سنورتی ہیں. اس میں بنیادی بات جیسے مولانا نے فرمایا کہ ظلم ایک بنیادی رول, عدل اور ظلم, معاشی عدل
معاشروں کو اٹھاتا ہے صحیح بات ہے. اور معاشی ظلم معاشروں کو گرا دیتا ہے. یہی قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ ہے. جی خیر القرون کی بات اگر ہم کریں جی. اس کے بغیر تو ہماری تاریخ مکمل نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون پہنچتی ہیں, کہتی ہیں کہ حضرت مجھے فتویٰ لینا ہے. اچھا. فتویٰ مجھے یہ درکار ہے کہ میں رات کی روشنی میں, چاند کی روشنی ہوتی ہے, چاند کی روشنی تو مشترک ہے, ہر ایک کے لیے ہے. جی. سورج کی روشنی مشترک ہے ہر ایک کے کے لیے, لیے. جو جتنا اس سے استفادہ کر لے. تو میں چاند کی روشنی میں رات کو سوت کاٹتی ہوں, اچھا. چرخہ کاٹتی ہوں, سوت اور دھاگا بناتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ میں رات اپنے صحن میں سوت کاٹ رہی تھی, چاند کی روشنی تھی. جی. ہمارے راستے سے ایک قافلہ گزرا اچھا. اور قافلے والوں نے کچھ مشالیں پکڑی ہوئی تھی. صحیح. تو اس کی روشنی میں میرے سوت کاٹنے کی رفتار کچھ تیز ہو گئی. اچھا. روشنی زیادہ ہو گئی تو سوت کی جو دھاگا بنانے کی رفتار ہے زیادہ ہو گئی. میں آپ سے پوچھنے یہ آئی ہوں کہ کیا اس روشنی میں میرا کاتا ہوا سوت جی. میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ اللہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چیخ ماری اللہ. اور رو پڑے, اور جب کیفیت سنبھلی تو کہا کہ بہن میں خود کو اس کا جواب دینے کا اہل نہیں پاتا. اللہ اللہ میں تمہارے اس سوال کا جواب دینے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا. اللہ. تم کسی خدا رسید کا پتہ پوچھو, کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, وہ شاید تمہیں اس کا کوئی حل. اللہ. اس نے کہا آپ ہی بتا دیجئے, آپ امام ہیں وقت کے, حدیث کے امام ہیں, آپ مردم شناس ہیں, لوگوں کو جانتے ہیں, آپ ہی کسی کا پتہ بتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے, علامہ جوزی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ کہا کہ بشر حافی کے پاس چلے گئے. اچھا. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ عطا فرمایا تھا, تو کہنے لگی کہ اس کا مطلب یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ جی. میں بشر حافی کی بہن ہوں. اللہ اکبر. میں بشر حافی کی بہن ہوں. صحیح. گھروں میں اللہ کے ولی ایسے نہیں پیدا ہوتے. اللہ اکبر. رزق حلال اس کا بنیادی عنصر ہے. ڈاکٹر صاحب نے مولانا جو بات فرمائی ہے کہ وہاں پر اتنی احتیاط ہے کہ قافلے کی روشنی سے بنا ہوا جو سوت ہے یا دھاگا ہے, اس کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ حلال یا حرام ہے. یہاں تو ہمارے مال میں سمجھتا ہوں سود بھی شامل ہو چکا ہے, یہاں ہمارے مال میں ناجائز منافع خوری بھی شامل ہو چکی ہے, لیکن پرواہ پھر بھی نہیں ہے. اور یہاں پر ہم ناجائز منافع خوری بھی کر رہے ہیں اور بلیک بھی کر رہے ہیں اور سٹور کر دی ہیں چیزیں. رمضان مبارک جیسی آیا, آپ کے یہاں پر لاہور کے اندر چینی نہیں مل رہی اور آٹا نہیں مل رہا, یہاں ہی پڑا ہوا ہے نا کہ کوئی اور مخلوق تو اٹھا کے نہیں لے گی. اور یہی لوگ پھر جب مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے باگے جاتے ہیں نماز پڑھیں. علامہ صاحب اس کے بارے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی ہونی چاہیے نا کہ ایک طرف آپ چیزیں بلیک کر رہے ہیں, ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں, رزق کے اندر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے, تو پھر عبادت کس منہ سے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑے خوبصورت, ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی. جی. اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. اصل میں بات یہ ہے کہ چیزوں کو جمع کر کے اور پھر مہنگے داموں بیچنا یہ حرام ہے. صحیح. یہ شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگائے. اس کی بڑی لمبی بات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ دوسرے ایک چھوٹے سے پوائنٹ میں آپ کے اس جو ہمارے گفتگو ہو رہے اس میں اضافہ کرنے کی خواہش مند ہو کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو قانونی طور پر وہ آپ کے ہیں, قانونی طور پر ٹھیک ہے, لیکن شرعی طور پر آپ کے نہیں. اچھا. جی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آتے ہیں اور اس میں ایک آدمی بڑے دلائل پیش کر کے اور مقدمہ وہ جیت جاتا ہے. صحیح. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس دن آج آپ نے مجھے تو بالکل مکمل قائل کر لیا, لیکن جس وقت اللہ قاضی ہوگا اور یہ مقدمہ اس کے سامنے پیش ہوگا, یہ مال آپ کا ہے یا اس کا ہے, استغفر اللہ, اللہ معاف فرما دے, یہ اس کا ہے میرا نہیں, میں تائب ہوتا ہوں اس بات سے. اب قانونی طور پر اس کو وہ چیز مل رہا تھا, وہ اس کا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد سے ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے, قانونی طور پر ایک جنگ جیت جاتے ہیں, زمین جیت جاتے,
ایک شبر کی زمین، ایک بارش کی زمین، جو ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اب سب یہ بات سنے کہ اگر کسی نے ناجائز طریقے سے وہ حاصل کیا ہو، آخرت کے دن میں اس کے اندر سوراخ کروا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا، اللہ اس کے گلے میں ڈال، یہ صحیح حدیث گرامی۔ جی اب کئی چیزیں ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو وصف کے لحاظ سے جو آپ نے بات کیا ہے، پہلے سوال جو آپ کا تھا کہ برینڈ کے لحاظ سے اگر کوئی وصف کسی مال کے اندر اس کی ذاتی صفات میں شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ منافع نہیں لے سکتے۔ اور وہ تو ہو گیا نا، دکاندار ہو گیا، شاپ کیپر ہو گیا، وہ منافع نہیں لے سکتا، لیکن ایک بندہ جانتا بھی ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، اس کے باوجود خرید رہا ہے، تو وہ کیا وہ اسراف نہیں کر رہا؟ وہ ظاہر بات ہے کہ دونوں طرف، ظاہر بات ہے اس کی طرف بھی ظاہر اس کے مال کے اضافے کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہے ہمارے حالات ہے، میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی جو ہمارے معاشرے کے اوپر جو بری اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، ہماری گراوٹ کا، ہماری کمزوری، ہماری معیشت، اب اللہ رب کائنات نے یہ بات کو مشروط کیا ہے، مشروط صحیح، کہ اگر زمین والے کے اوپر رحم کریں گے تو میں اپنے رحم کو نازل کروں، اللہ اکبر، اللہ اگر زمین والے رحم اٹھا دیں گے میں بھی اپنے رحم اٹھا دوں۔ اللہ، رحم کا تو یہ بات ہے کہ چینی نہیں ملا، آپ نے حوالہ دے دیا، فلان نہیں ملے، یہ نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے کیا کیا کمائی کی ذرائع۔ اب کئی چیزیں دیکھو بذات خود تو حرام نہیں ہوتے بذات خود، لیکن اس کو جس انداز سے بیچا جاتا ہے وہ اس کو حرام کرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی اہم بات ہے۔ بذات خود گندم تو اٹھا ہے۔ اب ایک آدمی آپ کے پاس، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، وہی بطحا کے منڈی میں ایک آدمی ایک بکری لے کر آئے، اس کی تنیں لمبی ہے اور بڑے دودھ نظر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ جو آپ نے بکری یہاں لائے ہے یہ آج کے دودھ ہے یا کل کے بے ہے؟ اچھا، کہا کہ یہ 2 دن کے ہے۔ کہا واپس لے جاؤ، 1 دن کے دودھ کے ساتھ لے کے آ جاؤ، پھر آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اللہ کہا تھا 1 دن کے ہے اور آپ کے 2 دن کے جو یہاں جمع ہوئے ہیں دودھ، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ناظرین اکرام، مولانا نے جو بات کی ہے کہ وہاں دین اسلام تو اتنی احتیاط سکھا رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بات تو یہ ہے سمجھنے کی۔ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، ذیشان جاوید صاحب موجود ہیں، ذیشان ریاض صاحب، اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں اور ملک کے نامور نعت خواں ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہم ان کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس سارے معاملے، اس قضیے کے حل کی طرف جائیں گے۔ جی ذیشان صاحب، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں، پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں، لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں، میں کچھ اشعار لایا تھا، ثنائے مصطفیٰ میں کچھ اشعار لایا تھا، ثنائے مصطفیٰ میں سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں، یہ لگتا ہے
یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے مدینے سے جو میں زرزات لے کر گیا ہوں گداگر تھا مگر میں آج شاہوں سے بھی بہتر ہوں گداگر تھا مگر میں آج شاہوں سے بھی بہتر ہوں کہ میں سرکار سے خیرات لے کر گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر گیا ہوں رمضان کے رنگ سر ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام. ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے عمران نقوی صاحب نے. آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ اس سحری کے پروگرام کا حصہ تھے اور بڑا خوبصورت آپ نے پڑھا. عمران نقوی صاحب پھر ریکویسٹ ہے آپ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے. تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا الہی دیکھ لوں میں بھی تو اب روئے محمد کو الہی دیکھ لوں میں بھی تو اب روئے محمد کو میری آنکھیں ذرا کوسین کے مابین رکھ دینا عزیزو ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا عزیزو ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں
تو ان کے آگے ناتے سرور کونین رکھ دینا، تو ان کے آگے ناتے سرور کونین رکھ دینا۔ تو بہت خوبصورت نقوی صاحب، نبی کریم علیہ السلام کی محبت یہی ہمارا کل اثاثہ اور کل سرمایہ ہے۔ علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے، اگر آج کے مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے کہ رزق حلال کی برکات کیا ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ہی رزق حرام کو چھوڑ دے گا۔ جو رزق حلال کی برکتیں ہیں وہ تو ذرا بیان فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق حلال تو دین کا اور اس کے حصول اور اس کو کھانا، جی، یہ دین کا وہ حصہ ہے، بغیر اس کے دین مکمل ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ، ناممکن ہے۔ جی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے کے مال آیا تھا، صدقے کے مال، سبحان اللہ، تو ایک کھجور اس نے اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کخ کخ یا حسین، اللہ، باہر نکال، کچھ حصہ اندر گئی، کچھ حصہ، اور اس کو پانی پلائے گئی تاکہ اس کے ذریعے سے کھے کر کے اور وہ واپس آئے، اللہ، تاکہ اس کے جسم کا حصہ نہ بنے۔ جی، ملکوں کی اور اقوام کے عروج، اس کے اصل دو چیزیں ہوتی ہیں، جی، ایک یہ کہ اس کی بنیاد ایمان ہو، بے شک، یا لوگوں کے اندر ایمان اتنی مضبوط ہو کہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کے قانون کے مطابق چلے، اللہ، یہ قومی عروج پہ چلے بے جاتے شک، بے شک، اور گئے ہیں، جی بالکل، ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ایسے، یا وہ قومیں آگے جاتے ہیں جو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا قانون کی، اگر قانون میں پھر اسلامی قانون ہو اس کے مطابق، پھر تو نور علی نور، بے شک، بے شک، دو باتیں جی، ہیں۔ ہماری قوم اس وقت جو بحران میں مبتلا ہے وہ دونوں سے تقریباً خالی ہو رہے ہیں، بالکل صحیح، نہ قانون کے پاسداری ہے جی، نہ ایمان کے پاسداری۔ جی، تو اس وجہ سے ہم نے قوم کو یہ ترغیب دینا ہے کہ ہماری بقا کے لیے، قوم کے بقا اور اس کے عروج کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ ہم نے اپنے جو رزق ہم کماتے ہیں یا کھاتے ہیں اس کے اوپر اتنی غور کریں جی، کہ کوئی چیز بھی آپ بذات کپڑے بیچ رہے ہیں، جی، جوتے، کوئی چیز بھی آپ بیچ رہے ہیں، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، بالکل صحیح، کمی بیشی نہ ہو، جی، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ جی، جب آپ کے دل میں جو اندر قاضی اللہ نے بٹھایا ہے وہ آپ کو خود بتائے گا کہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں یا برے کام۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت میسیج دیا ہے کہ کرونا کی جو پینڈیمک سچویشن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں لوگ بے روزگاری کی وجہ سے فاقوں کی صورتحال ہے گھروں میں ناظرین، اور وہ جو لوگ جو پچھلے سال یہ والا ہاتھ رکھتے تھے، یقین جانیے وہ یہ والا ہاتھ بن چکے ہیں۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے خاص کرم و فضل کے جو ہے نگاہ میں رکھیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا ہمیں آج من حیث القوم یہ اب سوچنا نہیں ہوگا کہ بہت کما لیا لیکن جس صورتحال کی طرف ہم چلے گئے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے احساس بھی کرنا ہے، اثار بھی کرنا ہے، اگر منافع اس سال کم بھی کما لیں گے تو کیا ہوا، لیکن وہ خوشیاں تو ہم بانٹ سکیں گے۔ بالکل اسامہ بھائی، دیکھیے جو آپ نے بار بار حوالہ دے رہے ہیں، جس وبا میں انسانیت اس وقت گزر رہی ہے، سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ راہ چلتے اتنی بڑی وبا آ گئی اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو میں ذمہ دار تو نہیں ہوں نا، یہ تو ساری دنیا سے، صحیح بات، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ میرے حالات کے ذمہ دار میں ہوں تو صرف حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ بالکل، اور دوسری بات یہ کہ بندہ حرام نہیں کھاتا، ذرا قابل غور ہوتا ہے، بندہ حرام نہیں کھاتا، حرام بندے کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات، بندہ حرام نہیں کھاتا، حرام بندے کو کھا جاتا ہے۔ اور اس شخص سے بڑا بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں جس نے خود اپنی زندگی عیاشی میں گزاری ہو اور اس کی اولاد آزمائشوں میں گزر رہی ہو، اور یہ تب ہوتا ہے جب اس شخص نے مال حرام اولاد کو کھلایا۔ میں آخر میں آپ کے توسط سے اپنے سامعین ناظرین کو یہ کہوں گا کہ
مال بنانا ہے ٹھیک ہے بنائیں، بالکل دین نے منع نہیں کیا. نہیں منع کیا، لیکن دولت قارون نہ بنائیں. اللہ دولت کیا عثمان خوبصورت بنائیں. بات، کیا بات ہے، کیا دولت قارون نہ بنائیں، دولت عثمان بنائے. دولت عثمان سبحان بنائیں. اللہ. دولت سبحان بھی اللہ. بنانی ہے جی بالکل. تو پھر دولت قارون نہ بناؤ. اللہ قارون کی دولت اس سمیت زمین میں دھنس گئی تھی، اللہ عثمان کی دولت اس سمیت جنت میں چلی سبحان گئی تھی. اللہ سبحان اللہ بنانی ہے تو دولت عثمان بنائیں. سبحان اللہ. دولت کیا قارون. خوبصورت میسیج ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور میں آپ سے جاتے جاتے پوچھ لوں کہ ہم نے جو بات کی تھی کہ اگر آپ دیکھیں ہم گلا کرتے ہیں، کبھی کوئی بھی اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر آپ بات کریں ایک مل کے مالک کی تو آپ اکثر بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ 20 کلو کا تھیلا آٹے کا، اگر آپ اسے ویٹ کرتے ہیں تولتے ہیں تو یقیناً بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس میں سے 17 کلو یا 18 کلو جو ہے وہ آٹا نکلتا ہے. اور یہی وہ کہتا ہے کہ میری پوری نہیں پڑتی. اگر آپ اس ریڈی بان پہ آ جائیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سپرے کر کے فروٹ کو بیچ رہا ہوتا ہے. عمل تو دونوں کا ایک ہے، تو دونوں بھی گلا بھی کرتے ہیں کہ ہماری پوری نہیں پڑ رہی. یہ ایسے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے جب ابھی ہم اثرات کی بات کر رہے تھے نا، تو رزق حرام کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے حرص بڑھتی ہے، قناعت ختم ہو جاتی ہے. اس وقت دنیا انسان کثرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جی. او خدا کے بندو، اللہ سے کثرت نہیں برکت مانگو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کثرت نہیں مانگو اللہ سے، اللہ سے برکت واہ مانگو. واہ واہ. ایک مل کا مالک، جیسے مولانا نے بڑی خوبصورت مثال دی، کیا فائدہ ہے اس کو کروڑ پتی ہونے کا کہ جب اس کے ٹیبل سے اس کا رزق اٹھا لیا گیا. اللہ اکبر، بے شک. ایک ریڑی والا بھی، وہ میں پنجابی میں شاید کوئی بہت زیادہ مناسب مثال نہ ہو، کہتے ہیں کہ اتھے شریف ہو جدہ دا نہیں لگا. جی تو خدا کے لیے جو مولانا نے فرمایا تھا، بڑا خوبصورت پیغام تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا تعارف دیانت ہو. اللہ سبحان وہ مل کا مالک ہے، وہ ریڑی بان ہے، اللہ اکبر. وہ کروڑوں کمانے والا ہے، وہ سینکڑوں کمانے والا سبحان ہے. اللہ. میں یہ سوچ لوں اللہ نے مجھے روزے دیے ہیں لعلکم تتقون، میں سے تقوی جو ہے حاصل کر لوں. خدا خوفی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس دولت اچھا کا. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ایک آخری سوال. نوجوان نسل ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہے اور ان کی دفعہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ میں ایسے کوشچنس کر جاتا ہوں جو ان کو ہٹ کر جاتے ہیں. یہ مہنگے گیجٹس خریدنا، مطلب 4 لاکھ کا موبائل فون لینا، جبکہ آپ کی تو ضرورت پوری ہو رہی ہے کم میں بھی، یہ بھی اسراف میں نہیں آئے گا؟ بالکل یہ اسراف میں آتا ہے. دیکھیے شو آف یا جس کو ریا کہتے ہیں وہ تو ہمارے دین میں ویسے ہی منع ہے. جی. اور تاثر دیکھنے والا یہ لیتا ہے، عمومی طور پر ہم نے بھی آپ کا رویہ دیکھا ہو، کسی کے پاس مہنگا موبائل ہے تو ہم پہلا کمنٹ اس کے اوپر کہتے ہیں کیڑا جائز کمائی دا. آپ کے والدین کی عزت اس میں ہے، آپ سادگی اختیار کریں. سبحان اللہ. آپ کے والدین اور آپ کے بڑوں کی عزت اس میں ہے. اور پھر نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ جیسے گزر گئی ہے اس کو بھول جائیں، اس قوم کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. آج یہ تہیہ کریں کہ آپ حرام کمائی سے نہ اپنا پیٹ بھریں گے، نہ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھریں گے، نہ اس ملک کی آپ حرام خدمت کریں گے. ناجائز سفارش ہو، ناجائز کمائی ہو اور ملازمت کے اندر ڈنڈی مارنا ہو، یہ سب کے سب رزق حرام ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اپنے آپ کو بہت شکریہ آپ کا، اور بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی، اور یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ بار بار میں ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں. مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اور ناظرین کرام، ہمارے پینل نے جو باتیں کی ہیں ان کا اگر کنکلوژن نکالیں تو یہ ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا ہے، یہ عبادت ہے. اور ہم تو نوٹ کے اوپر دکھتے ہیں نا کو لکھا ہوتا ہے رزق حلال جو ہے وہ عین عبادت ہے. تو واقعی جو ہے یہ عین عبادت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں تو جب تک لقمہ حرام کھاتے رہیں گے دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور لقمہ حرام سے جو ہمارا جسم بنتا ہے یہ جہنم کی آگ سے کبھی بچ نہیں سکتا. اور ناظرین کرام ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیے کہ کبھی اپنا جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کبھی اسے خیانت نہ کیجیے. یہ بھی خیانت میں آتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیوٹی 12 گھنٹے ہے اور باس آفس میں چلے گئے تو آپ 7-8 گھنٹے بعد رفو چکر ہو گئے، لیکن وہ تنخواہ جو ہے مہینے بعد آپ نے پوری وصول کی ہے، اس کے اندر بھی شک ہے. ناظرین کرام آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. لیکن ذیشان ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کا اختتام کریں گے.
میری اجڑی جھوک بھی وس گئی ہے، ایسا کرم کمایا سایہ نے، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، پر خوب نبھایا سایہ نے، میں جو منگیا، میں جو چاہیا، میری جھولی پایا سایہ نے، اس گھر نو جاڑے کون زیاب، جس گھر نو بسایا سایہ نے، لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں، اسی چنگیاں کے مندیاں، چنگیاں کے مندیاں نے بائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں، آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام، لوکی کہند خاص میں تے آمدوں ہی آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام، لوکی کہند خاص میں تے آمدوں ہی پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں، چنگیاں کے مندیاں نے بائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں، حشر